اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم جماعت دہم کے پہلے سبق کے مصنف شاہد احمد دہلوی کے بارے میں پڑھیں گے۔ شامل نصاب سبق مولوی عبدالحق شاہد احمد دہلوی کا تحریر کردہ ہے۔ شاہد احمد دہلوی اردو ادب میں خاکہ نگار کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے اور بھی بہت سے کارنامے ہیں جو انہوں نے اردو ادب کے لیے سر انجام دیے۔ آپ کی کتاب کا صفحہ نمبر 1 پہ شاہد احمد دہلوی کا تعارف درج ہے۔ سبق نمبر 1، تعارف مصنف شاہد احمد دہلوی۔ شاہد احمد دہلوی کی پیدائش 1906 میں دہلی میں ہوئی۔ آپ کے والد کا نام مولوی بشیر الدین تھا اور آپ کے دادا کا نام مولوی نذیر احمد تھا۔ ان کے دادا کے بارے میں جماعت نہم میں آپ پڑھ چکے ہیں، جو اردو ادب کی بہت نامور شخصیت ہیں، جنہوں نے اردو ناول نگاری کو ایک اہم مقام اور مرتبہ دیا، یعنی وہ اردو ادب کے اولین ناول نگار کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں۔ مولوی نذیر احمد کا شمار جو ہے وہ اردو ادب کے عناصر خمسہ میں بھی ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنے ناولوں کے ذریعے جو تھی وہ کہانی معاشرے کی اصلاح کرنے کی کوشش کی۔ اسی طریقے سے مولوی نذیر احمد کے بیٹے مولوی بشیر الدین جو ہیں وہ بھی اردو ادب کے حوالے سے بہت مشہور شخصیت رہے ہیں، اور ان کے بیٹے جو ہیں شاہد احمد دہلوی، یہ بھی اردو ادب کی مایہ ناز شخصیت رہے ہیں۔ بات کرتے ہیں شاہد احمد دہلوی کی ابتدائی تعلیم کے بارے میں، تو شاہد احمد دہلوی نے حیدرآباد سے ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ دہلی یونیورسٹی سے انہوں نے فارسی میں ایم اے کیا۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد انہوں نے ماہنامہ ساکی جاری کیا۔ ماہنامہ ہر مہینے یہ جو ہے ایک رسالہ جاری کرتے تھے جس کا نام تھا ساکی۔ ساکی کا مطلب ساتھی ہے۔ اس رسالے کی خاص بات یہ تھی کہ اس رسالے نے بے شمار نئے لکھنے والوں کو متعارف کروایا اور ان کی حوصلہ افزائی کی، یعنی کہ جو بھی نئے مصنفین اور شعراء حضرات تھے اس وقت جو کچھ وہ تحریر کرتے تھے نئے مصنفین، تو اس رسالے کے ذریعے جو تھی ان کی تحریریں لوگوں کے سامنے پڑھنے کے لیے آئیں۔ تو یہ ان کا ایک اہم کارنامہ ہے کہ انہوں نے نئے لکھنے والوں کو جو ہے متعارف کروایا، لوگوں کے سامنے لے کے آئے، کیونکہ یہ ایک بہت رسک والی بات ہوتی ہے کہ آپ کسی نئے مصنف کی یا کسی نئے شاعر کی جو ہے تحریر عوام کے سامنے یا قاری کے سامنے لے کے آئیں، تو یہ احساس جو ہے ان کے سر جاتا ہے۔ ساکی کے نام سے ہی انہوں نے بک ڈیپو بھی قائم کیا۔ بک ڈیپو یعنی لائبریری، انہوں نے لائبریری جو تھی وہ قائم کی جس کا نام تھا ساکی۔ تقسیم اب نمایاں خدمات کے بارے میں ان کی بات کرتے ہیں، تو تقسیم ہند کے بعد پاکستان چلے آئے اور کراچی میں ہی جو ہے انہوں نے رہائش اختیار کی، اور کراچی سے اپنا رسالہ ساکی جو ہے وہ انہوں نے جاری کیا۔ وہ کافی ادبی تحریکوں اور انجمنوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ انہوں نے انجمن ادبی جرائد پاکستان بنائی۔ یہ ایک ایسی محفل تھی، ایک ایسی انجمن تھی جس میں جو تھیں ادب سے تعلق رکھنے والے مصنفین، شعراء کرام حضرات جو تھے وہ آتے تھے، تو انہوں نے جو ہے نئے لکھنے والوں کو ساتھ ساتھ متعارف کروانے کے ساتھ ساتھ اس کا کام یہ تھا کہ یہ نئے لکھنے والوں کے ساتھ ساتھ جو تھے وہ اصلاح بھی کرتے تھے۔ پھر انہوں نے جو ہے شاعروں اور ادیبوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے رائٹرز گلڈ کے ضمن میں نمایاں خدمات انجام دی، یعنی ہمارے معاشرے میں جو شعراء کرام ہیں، جو ادیب ہیں، ان کا جو ہے کوئی نہ کوئی تحفظ ان کو بھی ملنا چاہیے، یعنی ان کی تحریروں کا جو ہے ہمیں معاوضہ وغیرہ دینا چاہیے، تو اس کے لیے بھی انہوں نے اہم اقدام اٹھایا، اور ان حقوق کے تحفظ کے لیے انہوں نے ایک ادارہ قائم کیا جس کا نام تھا رائٹرز گلڈ، اور اس کے ضمن میں یعنی اس کے ذریعے جو ہے انہوں نے نمایاں خدمات جو تھیں وہ انجام دیں۔ اردو ادب کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو وہ اردو کے ایک بہت اچھے نثر نگار تھے۔ ان کے خاکوں کے مجموعے گنجینہ گوہر، بزم خوش نفساں، بزم شاہد اور تاک نسیاں کے نام سے شائع ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے دلی کی ببتا اور اجڑا دیار کے نام سے مرحوم دہلی کے حالات قلم بند کیے۔ وہ ایک اچھے مترجم بھی تھے، اور انہوں نے انگریزی کی لاتعداد کتابیں اردو زبان میں منتقل کیں، یعنی
خاکہ نگاری میں ان کا نام جو ہے وہ بہت زیادہ اعلیٰ مرتبے پر ہے، یعنی انہوں نے ایسی خاکہ نگاری کی ہے کہ وہ شخصیت جو ہے نظروں کے سامنے انسان موجود پاتا ہے۔ جیسا کہ مولوی عبدالحق کا خاکہ آپ پڑھیں گے اپنی کتاب میں، تو اس میں مولوی عبدالحق کے اچھے برے تمام پہلو جو ہیں یہ قاری کے سامنے لے کر آئے ہیں، جو ان کی کتاب بزم خوش نفساں سے ماخوذ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے انہوں نے مختلف انگریزی کی کتابوں کے ترجمے بھی کیے ہیں، اور چونکہ یہ اپنے دادا اور اپنے والد کے روایات کے امین رہے ہیں، یعنی انہی کی روایات کو لے کر چل رہے ہیں، تو انہوں نے جو ہے ان کے بعض مقالات میں ہم کہتے ہیں کہ دہلی کی جو پرانی یادیں تھیں، دہلی کا جو طور طریقہ تھا، اس کو جو ہے زندہ جاوید کر دیا۔ ساتھ ساتھ ان کو موسیقی سے بھی بہت زیادہ دلچسپی تھی۔ ریڈیو پاکستان میں میوزک سپروائزر مقرر ہوئے، اور وہ ریڈیو پاکستان میں جو ہے سپروائزر مقرر ہوئے، اس سلسلے میں یعنی یہ موسیقی کے حوالے سے جو ہے انہوں نے جاپان، تھائی لینڈ، فلپائن اور ہانگ کانگ کے دورے بھی کیے، جہاں انہوں نے پاکستانی موسیقی پر لیکچر دیے، یعنی ان کو جو ہے موسیقی سے لگاؤ تھا۔ اور اس کے بارے میں یہ اس کی جو تعلیم ہے، موسیقی کی جو الگ سے تعلیم ہوتی ہے، اس کے بارے میں بھی یہ اچھی طریقے سے واقفیت رکھتے تھے، اس لیے تھائی لینڈ، جاپان، فلپائن، ہانگ کانگ کے دورے کیے، اور جو پاکستان کا جو ایک کلچر ہے، پاکستان کی جو ثقافت ہے، پاکستان کی جو موسیقی ہے، تو وہاں کے ممالک میں انہوں نے پاکستانی موسیقی سے لوگوں کو متعارف کروایا۔ بات کرتے ہیں ان کی نثر نگاری یا خاکہ نگاری کی خصوصیات کی، تو ان کی خاکہ نگاری کی خصوصیات میں سب سے اہم خصوصیت یہ ہے کہ یہ دہلی کی ٹکسالی زبان کا استعمال کرتے ہیں، یعنی دہلی میں جو عام بول چال کی زبان بولی جاتی ہے، اپنے خاکوں میں، اپنی نثر نگاری میں یہ یہی زبان جو ہے استعمال کرتے ہیں۔ ہم نے ابھی بھی بات کی کہ یہ پرانی روایات کے امین رہے ہیں، امین امانت دار، یعنی انہوں نے اپنے والد، اپنے دادا سے پرانی روایات جو تھیں وہ بہت زیادہ سیکھیں، اور اپنی آنے والی نسل میں اپنی تحریروں کے ذریعے جو ہے انہوں نے منتقل کی۔ تو ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے دہلی کی جو پرانی روایات ہیں ان کو زندہ جاوید کر دیا، ٹھیک ہے، جس میں ہم نے بھی بات کی کہ ان کے بعض مقالات نے دہلی مرحوم کو زندہ جاوید کر دیا۔ سادگی اور سلاست جو ہے وہ ان کی تحریر کی نمایاں خصوصیت ہے، اس میں کوئی جھول نہیں آتی، یعنی مشکل الفاظ ایسے نہیں ہوتے جو سمجھ سے باہر ہوں۔ بہت سلاست کے ساتھ، روانی کے ساتھ قاری جو ہے ان کی خاکہ نگاری، ان کی تحریروں کو پڑھتا ہے اور سمجھتا چلا جاتا ہے۔ خاکہ نگاری میں تو ان کا نام ہے ہی بلند، جیسے کہ مولوی عبدالحق کا خاکہ جو ہے ہم پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک ذی علم آدمی تھے، یعنی صاحب علم، ان کے پاس بہت زیادہ علم تھا۔ کچھ تو ان کو اپنے جو ہے دادا والد کی طرف سے بھی ملا، ان کی روایات جو تھیں وہ بھی انہوں نے سیکھی، تو ظاہری سی بات ہے ان کے علم میں اپنے آباء و اجداد کی طرف سے ایک نمایاں جو ہے وراثت میں ان کو ایک علم ملا، تو ان کو ہم ذی علم آدمی بھی کہتے ہیں۔ ذی علم کا مطلب بہت بڑے عالم بھی تھے اور با علم آدمی تھے۔ شامل نصاب تصانیف میں جو نام ہیں وہ ہیں دلی کی بپتا، دلی میں جو کچھ گزری، گنجینہ گوہر، گنجینہ خزانے کو کہتے ہیں، گوہر موتی، چھپا ہوا خزانہ آپ کہہ سکتے ہیں، سرگزشت عروس، عروس دلہن کو کہتے ہیں، دھان کا گیت، یہ بھی ان کی موسیقی کے حوالے سے ہے، یعنی جس وقت فصل پک جاتی ہے اور اس وقت جو گیت گایا جاتا ہے اس کو دھان کا گیت کہتے ہیں۔ پنجاب کی طرف جب یہ گندم کی فصل جو ہے پک جاتی ہے، پھر اس کی کٹائی ہوتی ہے، تو اس وقت جو گیت خوشی کا گایا جاتا ہے اس کو دھان کا گیت کہتے ہیں۔ پاکستانی موسیقی اور اندھی گلی جو ہے یہ ان کی اہم تصانیف ہیں۔ جی، یہ ان کے سرورق ہیں کتابوں کے: گنجینہ گوہر، سرگزشت عروس، دہلی کی بپتا۔ وفات ان کی جو ہے 1967 کراچی میں ہوئی، اور آپ کراچی میں دفن ہوئے۔ یقیناً آپ کو شاہد احمد دہلوی کے تعارف کی اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب آپ جو ہے اس پر تنقیدی نوٹ لکھ سکتے ہیں، آپ کے پاس نمایاں سرخیاں جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 1 کا مطالعہ کریں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اور اپنی پڑھائی کو جاری و ساری رکھیں۔ اللہ حافظ۔